نماز بھی ادا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ کے دیے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ اِیصال ثواب کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے پہنچتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں پہنچتا، مگر آپ یقین کریں اس کے پہنچنے کی مثال اللہ نے قرآن میں یوں ارشاد فرمائی، فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مثال يُنْفِقُونَ ان کے خرچ کی، أَمْوَالَهُمْ جو مال انہوں نے دیا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبہ جیسے ایک دانہ، انبتت سبع سنابل جب وہ ایک دانہ اگا اس دانے میں سے سبع سنابل 7 شاخیں نکلی، ایک پودے میں سے 7 راہ نکلے، فی کل سنبلہ پھر اس پر 7 سکے لگے، 100 حبہ، 100 کہتے 100 کو، حبہ کہتے دانے کو، ایک ایک سکے میں 100 دانے، دانہ ایک بیجا ہے زمین میں، اس نے اگنے کے بعد 7 راہ اختیار کی، 7 شاخیں اس کی نکلی، دینے والوں کی مثال ایسی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے جو اس نے بیجا ہے اس سے زیادہ اس نے دی، یضاعف یہ زیادتی پر معمول ہوتا، اللہ چاہے ایک دانے کے کئی اور 100 بنا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ زمیندار ہیں، کبھی ایسا ہوتا ایک دانے کا پورا درخت نظر آتا ہے، پوری جڑ نظر آتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے 700 دانے تو ہے ہی اس میں، اس سے زائد دینے پر اللہ قادر ہے۔ مثال کیا دی، تم ایک نیکی کرو گے، ہم اس بات پر قادر ہیں تمہاری ایک نیکی کو 700 تک پہنچا دیں، اور اس پر بھی ہم قادر ہیں 100 سے کہیں آگے بڑھا دیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کچھ نہیں پہنچتا، مردوں تک کچھ نہیں جاتا، نہیں بھائی جاتا۔ آپ تو یہاں رہتے ہو 800 بار کھائیں، 7 بار کھائیں، 8 بار کھائیں، دن میں 50 بار کھائیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اہل سنت کو آگاہ کرتا ہوں، یہ جو کرتے ہیں 3 دن کھانا دے دیا، پھر 7 دن کے بعد پھر دے دیا، 7 دن کے بعد پھر 20 دن کا دے دیا، کوئی 21 دن کا دیتے ہیں، کوئی 40ویں پر جا کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، جہاں وہ گیا ہے وہاں عالم یہ ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، تفصیل کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ ایک نیکی کی تلاش میں خامد بیوی کو تلاش کرے گا، بیوی خامد کو تلاش کرے گی، بیٹا باپ کو تلاش کرے گا، اور باپ بیٹے کو تلاش کرے گا، صرف ایک نیکی چاہیے، صرف ایک نیکی کرے گی۔ اور قرآن نے کیا نقشہ کھینچا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھرے گا، باپ بیٹوں سے چھپتا پھرے گا، بیٹے باپ سے چھپتے پھریں گے، بیگم خامد سے چھپتی پھرے گی، خامد بیگم سے چھپتا پھرے گا، جن کے لیے سارا جنجال ہم نے دنیا میں خرید رکھا۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو، یہ بھی لگاؤ سچ۔ یوم یفر المرء، یوم کہتے ہیں دن کو، یفر کہتے ہیں فرار ہونے کو۔ چلو یہ نیا ترجمہ کرنا، بھاگ جانے۔ مرء من اخی، ارے بھائی بھاگا پھرے گا۔ وَأُمِّهِ، ماں بھاگی پھرے گی۔ وَأَبِيهِ، باپ بھاگا پھرے گا۔ وَبَنِيهِ، اولاد الگ بھاگی پھرے گی۔ کس کے لیے؟ صرف ایک نیکی کے لیے۔ اور یہ جو کھانے کا اہتمام، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ باپ کے لیے کیا، اس کے لیے نیکیوں کے انبار لگا دیے۔ ماں کے لیے کیا، نیکیوں کے انبار لگا دیے۔ بھائی کے لیے کیا، نیکیوں کے انبار لگا دیے۔ بس ایک خیال رکھنے کی زیادہ ضروری بات ہے، وہ یہ ہے اللہ کی رضا پیش نظر۔ وہ ایک پیسہ ہے بڑا قیمتی، وہ ایک تھیلا ہے بڑا ہی قیمتی، وہ 1 روپیہ ہے بڑا ہی قیمتی، وہ 100 روپے ہے بہت ہی قیمت رکھتا ہے۔ اس وقت جب نیت درست، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا۔ اکابر بزرگوں میں حضرت خاص رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ ایک بار بیمار ہو گئے، آپ کو دوائی کھلائی گئی، آپ نے دوائی کھائی۔ دوائی کھانے کے بعد ان کے مریدوں نے، خدام نے عرض کیا حضرت تھوڑا آرام فرما لیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آرام کر لیں تھوڑا۔ فرمایا کیا کہا تم نے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم یہ کہتے ہیں آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہے، دوائی آپ نے کہا تھوڑا سا آرام فرما لیں۔ فرمایا اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے آرام کر لو، اپنا جی بہلانے کے لیے آرام کر لو، اپنے لیے راحت تلاش کر لو۔ تمہیں یاد نہیں؟ قرآن نہیں کبھی تم نے پڑھا؟ قرآن نے کہا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو پاؤں کے ذریعے تم نے کام کیا ہوگا، جو پاؤں کے ذریعے چل کر کسب کیا ہوگا، اس کی اللہ کی یہاں پوچھو گی، اور یہ پاؤں گواہی دے دیں گے اس کام کے لیے گیا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہمارے حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا اللہ سے نیکیوں کا اجر نہ مانگ، اللہ کی رضا مانگ۔ رضا کیا ہے؟ اللہ، یا اللہ میں تیرا ہی طالب ہوں، تجھے ہی چاہتا ہوں، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا ارشاد اس کے ساتھ ارشاد فرمایا اجر مزدور مانگتا ہے، اس نے دن بھر دہاڑی کی ہے، دن بھر دھکے کھائے ہیں، دن بھر بگار کیا ہے، دن بھر کام کیا ہے، وہ شام کو مالک سے اجر مانگتا ہے۔ تو کیا اجر مانگتا ہے؟ تو ہے ہی اللہ کا۔ تجھے اجر مانگتے شرم آنی چاہیے۔ تو اللہ کا طالب بن، اجر نہ مانگ، جنت کی طرف نہ دیکھ، جہنم چلے ڈال، کہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ دل بہلا اس ذات سے جو تیرا مالک ہے، اس مالک کے ساتھ ربط جوڑ، اس اللہ سے اپنا ربط جوڑ، اس سے محبت کر، پھر جب تو کوئی کام کرے گا اس کو یہاں قبول ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ فیصلہ کر دیا، یوں کہہ لو قاضی نے فیصلہ کر دیا۔ قاضی کہتے فیصلہ کرنے والے، وَقَضَىٰ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ربُّكَ جو تمہارا رب ہے، اللہ تعبدو عبادت کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایہ مگر صرف اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین پر احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اما یبلغن جب وہ
ایسی منزل کو پہنچ جائیں، عندک الکبر، بڑھاپے کی منزل میں جا کر داخل ہو جائیں، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل لہما، پھر نہ کریے ان کے سامنے جا کر اف افیم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، وقل لہما، جب بھی ان سے بات کرے ذرا جھک کر بات کر، قولا کریما، ایسا قول، ایسی بات جو کرم سے میں ڈوبی ہوئی ہو۔ کیوں یا اللہ یہ وصیت کیوں؟ فرمایا تم جانتے نہیں ان کو؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو احسان کی، مہربانی کی وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یا اللہ یہ وصیت کیوں؟ فرمایا تیری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے، 9 ماہ تک اس نے تجھے سنبھالے رکھا، 9 ماہ کے بعد پھر تجھے دودھ پلاتی رہی، یہ کل 30 مہینے بنتے ہیں۔ کتنے مہینے؟ کتنے مہینے بنتے؟ بڑا مشکل ہے 1 سیکنڈ کے لیے کسی کے لیے کھڑا ہونا، مگر ماں اولاد کی ممتا میں مری جاتی ہے، اور ہم ہیں 1 سیکنڈ میں جھاڑ کر بٹھا دیتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے بات نہ کر، اونچی آواز نہ نکال ان سے، نتیجہ برا ہوگا تو ایک آوازہ نکالے گا، تیرے سامنے 1000 آوازہ نکالنے والے اللہ پیدا کر دے گا۔ ادب کر، بے ادبی سے آواز، ورنہ محمد کا دیدار ہر کس کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب کر، ادب میں اللہ نے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ بے ادبی تو انسان کو کنگال کر دیتی ہے، بے ادبی انسان کو بے لحاظ کر دیتی ہے، بے شرم کر چھوڑتی ہے، قوم اور برادری کے سامنے اس کو ننگا کر چھوڑتی ہے۔ آج کسی کا خیال کرو گے، کل تمہارا خیال کرنے والے اللہ پیدا کر دیں گے۔ آج بے ادبی کرو گے، کل تمہیں ننگا کرنے کے لیے بے شمار لوگ کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ پھر ہمیں اور حکم کیا ہے؟ قولاً کریمہ کا تو حکم ہو گیا کہ ہم ہمیشہ نرم بات کریں ان کے ساتھ، کرم کے ساتھ بات کریں، کریم بن کر ان کے سامنے آئیں۔ فرمایا یوں دعا کیا کر، رب ارحمہما، رب اے رب، اے میرے پالنے والے، ارحمہما، رحم کر ان دونوں پر، کما، جیسا کہ ربیانی صغیرا، ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کھایا ہے۔ کیا ہے بچپن میں رحم؟ پیشاب نکل گئے بچے کا، ماں نے وہاں کپڑا بچھایا، خود وہاں لیٹ گئی، بچے کو دوسری گرم جگہ پر لٹایا۔ آج اس کو بات کرتے شرم آنی چاہیے، آج اس کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا دشوار معلوم ہوتا۔ وظیفہ کیا بتایا؟ فرمایا تیرے ماں باپ ہے، تو حلالی بچہ ہے، پھر تیرے ذمہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر اس عمر میں تو رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا، ان پر مہربانی کر جیسے انہوں نے ہم پر مہربانی کی تھی، اسی طرح کی عنایت کر جیسا کہ ان کی نظر عنایت ہمیشہ ہم پر ٹکی رہی۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک ساتھی آئے، سلسلہ عالیہ سروریہ قادریہ کے حضرت سلطان صاحب کا یہ سلسلہ، تو مجھے کہنے لگے گناہ روزانہ ہو جاتا، کچھ دن بعد ہو جاتا ہے، توبہ بہت کرتا ہوں۔ میں نے کہا 1000 بار توبہ شکست تھی، 1000 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو اس کا علاج توبہ ہی ہے، اور توبہ علاج اس کا نہیں، کرتا رہو۔ اس نے کہا یقین سا یہ ٹھہرتا کہ جب توبہ ہو گئی پھر ہوتا ہے کیوں ہے گناہ؟ میں نے کہا بخشنے والا پھر کس کو بخشے گا جب تو ہی معصوم شاہ ہے، تو ہی پاک ہے، تو بخشنے والے نے کس کو بخشنا ہے؟
میں نے اس کو مثال دی، میں نے کہا بچہ ماں کی گود میں ہے، اس کا پیشاب نکل گیا، اس کا پخانہ نکل گیا، سارے کپڑے اس کے لتھڑ گئے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو کتے کے آگے پھینک دیتی ہے کہ روڑی پر پھینک دیتی ہے باہر جا کر؟ کہاں پھینکتی؟ کہتے کہیں نہیں پھینکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ پھر کیا کرتی؟ مجھے کہا وہ دھوپ رو کر پھر اس کو پاؤڈر لگا کر پھر اپنے گود میں رکھ کر بیٹھ جاتی، پھر چومتی چاٹتی ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ میں نے کہا اچھا، ماں کی مامتا تو یہ برداشت نہ کرے کہ میں اپنے بچے کو باہر گرا دوں۔ اللہ ماں سے زیادہ رحم دل ہے، اللہ ماں سے زیادہ کریم ہے، اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ غلطی ہو گئی بچہ، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا گناہ سر درد ہونے کا سبب ہے وہ یہ تو یہ سمجھا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ یقین ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی چور چوری کرنے والا جب دیکھ رہا ہو کہ مالک جاگ رہا ہے، چوری کرنے کے لیے نہیں آگے بڑھتا، اس کو پتہ ہے جان سے مار دے گا مجھے۔ چوری کب کرتا ہے؟ جب اس کو یقین ہو کہ سارے سو گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ میں نے تجھے معلوم ہے چور کو یقین ہے مالک سو گیا ہے، ہمارا مالک تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے، ہمارا لیے سونا صفت ہے، مالک کے لیے سونا عیب ہے۔ تو جب یہ یقین ہے ہمارا مالک جاگ رہا ہے تو پھر سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم نے ماں باپ کے لیے رحم مانگنا ہے، کرم مانگنا ہے، بخشش مانگنی ہے، عنایات مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس توفیق نہ ہو، وہ بہت بانٹتا ہے۔ بہقی شریف کی حدیث ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا تم بھی جو تمہارے گزرے ہیں ان کی روح کو ثواب پہنچاتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا کلاش ہوں، میرے حالات تو بڑے تنگ ہیں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، پھوٹی کوڑی بھی نہیں، میں تو بڑی مشکل سے کھانا خود کھاتا ہوں، میرے پاس بچے بھی ہیں۔ سن لو یہ بات، کسی پیر کا قول نہیں، نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا صحابی کھانا نہیں کھاتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھاتا ہوں، پر میں جو کھاتا ہوں اسی کو ثواب پہنچا دیا کر، جو کھاتا ہے وہی ثواب پہنچا دیا کر، کچھ اور نہیں سنا صحیح، کوئی بات نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھو کی توفیق نہیں تو جو بسم اللہ آپ نے کھانے میں پڑی ہے اللہ کا رزق کھایا ہے اسی کا اشارے ثواب کر دو، وہ ثواب پہنچ جاتا۔ ایک بات اس میں ذرا خیال کر کے سن لیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے ثواب نہیں پہنچتا، بھائی پہنچتا ہے۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام نبی تک پہنچ گیا۔ ہم نے رحمت کا اللہ سے سوال کیا، برکت کا سوال کیا، ہم نے سلام پیش کیا بارگاہ نبوت میں پہنچ گیا۔ یہ پاکستان کا ڈاک کا نظام نہیں ہے کہ آج آپ خط لکھیں گے 5 سال بعد پتہ چلے گا کہ بندہ مر گیا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یہاں تو آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ڈاکیا آپ کے پاس پہنچا، ادھر آپ نے کہا یا اللہ پہنچا دے بس پہنچ گیا۔ تو یہ رحمتیں ہیں اللہ کی، عنایات ہیں بے شمار اللہ کی۔ کوشش کرو جو پڑھو اشارے ثواب کر دو، تھوڑا پڑھو تھوڑا کر دو، زیادہ پڑھو زیادہ کر دو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ڈاک کا نظام ہے۔ بس آپ بھیجنے والے بنے، نیت آپ کی درست ہو بس پہنچا لو۔ آیات تو میں نے کئی تلاوت کی ہیں، ان کی تفسیر کا تو وقت بھی نہیں ہے۔ بہرحال مجھے یہ بتانا ہے عمران خان صاحب اور ان کے برادران نے یہ جو اہتمام کیا بہت ہی اچھا۔ ہر آدمی تو ظاہرہ کھانے والا مستحق نہیں ہوتا۔ خواجہ بائی عزیز بستامی رحمہ اللہ کا ہمسایہ فوت ہو گیا، حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ یہ میرا ہمسایہ آپ کے پاس آیا، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس کے درجات بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باعث کیوں؟
اس کی کیٹیگری تو بڑی خراب ہے، اس کا کلچر تو بہت گندا تھا، اس کے اعمال تو اچھے نہیں تھے۔ یا اللہ، میرا ہمسایہ تھا، میں نے اس کے گھر کا کھایا ہے، میں نے اس کے گھر کا کھایا ہے، یا اللہ میں تیرا ہی ہوں، میں تیرا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بایزید، تجھے اس نے کبھی کھانا پروس کر تو نہ دیا؟ یہ کھیر کھانے کی تھالی ہے، لے تو بھی کھا لے۔ آپ نے فرمایا نہیں یا اللہ، یہ جو روڑی پر اپنا کھانا بچا ہوا پھینکتا تھا، سیٹھ آدمی تھا، کھانا تو اس کا اچھا ہوتا تھا، وہ میں اٹھا کر کھا لیتا تھا۔ روڑی پر پھینکا ہوا، روڑی پر پھینکا ہوا فقیر نے کھایا ہے، اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ کھانا اسی کے گھر کا میں نے کھایا، اس کو بخش دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بایزید تو کہتا میں نے اس کے گھر کا کھایا تو ٹھیک، پھر ہم نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ جس نے خود دیا ہو اس کھانے کی تو بات ہی پھر کچھ اور ہے، اور اعزاز سے دیا ہو، مولانا صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، ملک صاحب، جی آؤ تشریف، بسم اللہ، کھانا حاضر کھانا، یہ تو اپنے ہاتھ سے گویا کہ سجا کر لایا ہے، اس کے لیے لو کھا لو۔ روڑی کا کھایا ضائع نہ گیا، کپڑوں میں لپیٹ کر اعزاز کے ساتھ رکھا ہوا ضائع کیسے جائے گا؟ کھلانے والے تو بنو، نیت تو سیدھی کرو۔ مانگنا کیا اپنے بڑوں کے لیے؟ جو ہم نے دیا ہے آج دو گے کل تمہارے لیے دیا جائے گا، آج نہیں دو گے کل نہیں دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، دعا مانگی مگنی ہے، جنازہ بھی دعا ہی ہے، دعاؤں کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کا تجربہ بھی ہوگا، اب آپ کو یاد بھی آ جائے گا، جو کہتے ہیں دعا نہیں مانگنی، بس جنازے کا سلام پھرتا ہے کہ اللہ بخشے تیری ماں بڑی اچھی تھی، اللہ بخشے، اللہ زور سے کہو اللہ رحم کرے تیری والدہ بہت اچھی تھی، اللہ رحم کرے تیرا باپ بہت اچھا تھا، اللہ اس کے درجے بلند کرے، یہ آدمی بہت اچھا تھا، اللہ رحم کرے تیرا بھائی بہت اچھا تھا۔ یہ بددعا دی ہے اس نے۔ آج کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی، پھول پر بیٹھ کر دعا نہیں ہوتی، یہ بددعا دی ہے اس نے۔ کیوں لیتا ہے پھر؟ کہے نا یہ نہ کر، نہ کہے اللہ کا نام نہ لے، اس سے بخشش نہ مانگ، دعا نہ کر۔ بات رہے گی صرف ہاتھ اٹھانے کا، ہاتھ اٹھا چاہے نہ اٹھا، دعا تو ہو گئی، دعا ہو گئی۔ اور دعا کیا؟ کہتے دعا نہیں کرتے، نماز میں پھر کیا کرتا ہے؟ ربی اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رب اے پالنے والے، اغفر لی بخش دے، معاف کر دے مجھے، لی اپنے لیے ہے، آگے کیا ہے؟ تو ساروں کو آتا ہوگا، ولی والدیہ، کیا کہا؟ میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جتنے مومن ہیں ان کو بھی بخش دے۔ اور یہ دعا کیسی جاندار ہے جی؟ آپ شور کوٹ کی مسجد میں بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں کہتے ہیں ربی اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ بیت اللہ شریف میں کہتے ہیں ربی اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ مدینہ طیبہ ہے، آپ مسجد نبی میں آپ کہتے ہیں ربی اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ریاض الجنہ میں ہے، آپ اتحیات میں بیٹھے یہ دعا مانگتے ہیں ربی اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ جہاز میں ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، ربی اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ۔ آپ کشتی میں سوار ہیں، وہاں نماز پڑھیں، ربی اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ۔ آپ جنگل بیابان صحرا میں، وہاں نماز پڑھی، ربی اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ۔
معلوم ہوا اپنے لیے بخشش مانگ، اپنے والدین کے لیے بخشش مانگ، مومنوں کے لیے بخشش مانگ۔ بخشش مانگنا ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بندہ وہی ایمان والا ہے جو پہلوں کے لیے بخشش مانگتا۔ اللہ عز و جل ہمیشہ مجھے آپ کو اپنی یاد کی، اپنے محبوب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔